بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ النور، یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، اس کو ہم نے فرض کیا اور اس میں ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ زانی عورتیں اور زانی مردوں دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے گا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کریں مگر زانی یا مشرکی، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر عیب لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں تو اپنی اصلاح کریں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگوں اپنی بیویوں پر عیب لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے 100 اور گواہ نہ ہو تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل جائے گی وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہوا۔ اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ کی توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا وہ تمہارے اندر ہی ایک جماعت ہے، تو تم اس کو اپنے حق میں برا سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے وہ جیتا ہے جس نے گناہ کمایا، اور جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے ایک دوسرے کی بابت نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، بس جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کے باعث تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی، جبکہ تم کو اس کی اپنی زبانی سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو کوئی زبان نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالے، معاذ اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو تم شیطان کے قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا وہ اس کو بے حیائی اور بدی کے کام کرنے کو کہے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل والے اور وصیت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے قدر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کے کاموں کی جو یہ لوگ کرتے ہیں، اس دن اللہ کی واجبی بدلہ پورا دے دیا جائے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے کھولنے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو
جب تک اجازت حاصل نہ کرو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر وہاں کسی نہ کسی کو پاؤ تو ان میں داخل نہ ہونا جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ تم ان کے گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہ رہتا ہو، ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہو وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہیں، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے ممالک پر یا زیر دست مردوں پر کچھ غرض نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے ابھی ناواقف ہو، وہ اپنے پاؤں زور سے نہ مارے، ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے گی۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم میں سے جو بے نکاح ہو ان کا نکاح کرو، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہو ان کا بھی، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ کو ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائے ان کو چاہیے کہ وہ ضبط کرے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، اور تمہارے ممالکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے طالب ہوں تو ان کا مکاتب بنا لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا، اور اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہو، محض اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ اس سے جبر کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کی روشنی ہے، اور اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکدار تارا، وہ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اس کا تیل ایسا ہے گویا آنکھ کے چھوئے کے بغیر وہ خود بخود جل اٹھے گا روشنی کے اوپر ہی اوپر۔ اللہ اپنی روشنی کی راہ دکھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایسے گھروں میں جس کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی یاد کرتے رہے، وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سیراب پیاسا اس کو پانی کا خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ کچھ پایا ہے، اور اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، بس اس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے ہوا موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے اور اوپر تلے ہوئے بہت سے گہرے اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور چڑیا پر بھی اس کو پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی حکومت ہے اور آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف کو سب کو واپسی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر بارش کو تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے نکلتی ہے، وہ آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے اوپر برساتا ہے، پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے، اس کی بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے
کہ نگاہوں کو اچک لے جائے گی۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں سبق ہے آنکھ رکھنے والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، ان میں سے کوئی 2 پاؤں کے بل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، مگر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ خدا کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو فیصلہ کرو۔ ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے تو وہ اس کی طرف فرمانبردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کرے گا؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی سخت قسمیں، اگر تم ان کو حکم دو تو وہ ضرور نکالیں گے۔ کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت چاہیے، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو رسول پر وہ بوجھ ہے جو اس پر ڈالا گیا ہے اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور رسول کی ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ ان کو زمین میں اقتدار دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ صرف میری عبادت کریں اور کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد انکار کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے ممالکوں کو اور تم نے جو بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو 3 وقتوں میں اجازت لینا، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کی جب تم اپنے کپڑے اتارے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ نہیں، اور ان پر تم ایک دوسرے کے پاس باکثرت آتے رہتے ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اس طرح کی اجازت لیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ وہ بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ چادریں اتار کر رکھ دیں، بشرط کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، اور اگر وہ بھی اختیار کرے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور تم لوگوں پر کوئی تنگی نہیں۔ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنے خالوں کے گھروں سے۔ جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر کوئی گناہ نہیں، تم لوگ مل کر کھاؤ الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، بابرکت کی دعا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس طرح تمہارے لیے آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے ہیں۔ جب وہ کسی اجتماع کا کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو جب تک تم سے اجازت نہ لے لیں وہاں نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔
بس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان کو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگوں رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تم سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہیں، چپکے چپکے سے چلتے ہیں، بس جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ اس حالت کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف لائے جائیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اس سے ان کو باخبر کر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوستو یہ تھا سورہ النور کا واقعہ پورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی طرف لوٹ آؤ، اس کی عبادت کرو، وہی لوگ کامیاب ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو بہت ساری سوروں کی تفسیر بیان